پتہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کبھی، اور مایوس ہونا ایسے ہی ہے جیسے کسی بھرے خزانے کے دروازے کی چابی کو اپنے ہاتھوں سمندر میں پھینک دینا۔ اللہ کی رحمت کا سمندر اتنا بے پایاں ہے کہ اس کا ایک قطرہ سیراب کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم سب یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر ہوئی ہے یا نہیں؟ تو اس کو جاننے کے سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اپنے اندر موجود خامیوں کا پتہ چلنے لگ جاتا ہے، اور جب اس کو اپنی خامیوں کا پتہ چلنے لگ جاتا ہے نا، تو وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت کبھی اپنا آپ نہیں چھپاتی۔ اللہ کی رحمت جس بندے پر ہو تو وہ اس بندے کے تعلق داروں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے۔ Until we realize that it is only Allah who is the source of peace, we will never be able to attain true peace of mind۔ بے شک وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے ہمیں۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ اللہ پاک تو ہمیں قرآن پاک میں کہتے ہیں، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہے؟ آپ کے منہ سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی وہ سب سن رہا ہوتا ہے آپ کو۔ یہ اللہ کا حسن ہے کہ ہمیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ انتظار دراصل آپ کے لیے امتحان ہو۔ آپ جو مانگتے ہو دعاؤں میں وہی آپ کے صبر کا انعام ہو ایک دن۔ ہم تو جلد بازی میں وقت کی رفتار بھول جاتے ہیں۔ ہم یقین رکھیں تو اس کا مقرر کیا گیا وقت ہمیں بہترین نوازنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ہمیں تو دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہیں گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے ہمیں۔ یقین رکھیں وہ ضرور کن کہے گا ایک دن۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن ہو سکتا؟ اگر وہ نہ چاہے تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ یاد رکھے کہ مایوسی تو کفر ہے، وسوسے ایمان کے لیے زہر ہیں۔ دعا عبادت ہے، اور یہ عبادت بہت مقبول ہے۔ وہ چاہے تو آپ کا دل بھی بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے بھلا بتائیں مجھے؟ آپ کے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے آپ کی چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرنا ہے آپ کو، اور دعا جاری رکھنی ہے۔ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، کس وقت ہوگا، وہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام تو بس دعا کرنا ہے، اس پر صبر اور یقین رکھنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ جن کی دنیا میں تمام خواہشات پوری ہوئی ہیں نا، ان لوگوں پر خدا کا انعام و کرام دیکھیں گے۔ جن کی دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہوئیں وہ دھاڑے مار مار کر روئیں گے، اور خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں انہیں بھی کچھ نہ ملتا۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا آپ کو مسائل سے نکلنے کا ایک الگ راستہ دکھاتا ہے۔ دعائیں مانگنے سے دماغ کا بوجھ شاید دور نہ ہو کبھی، لیکن دعا مانگنے سے اللہ آپ کو ایسا طریقہ سمجھا دیتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے موجودہ مسئلے کا حل تلاش کر سکیں گے۔ نماز اور قرآن پاک کی پابندی کرنے سے آپ کے غم ختم ہو جائیں گے۔ آپ دعا مانگتے ہوئے کبھی بھی تقدیر کو ہرگز ذہن میں نہ رکھا کریں کہ ایسا لکھا ہوگا تو مل جائے گا، ویسا لکھا ہوگا تو مل جائے گا، بلکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ تقدیر کے سامنے ہم مجبور ہیں، تقدیر کا خالق تو مجبور نہیں ہے نا۔ آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ یاد رکھو کہ آپ جس سے دعا مانگ رہے ہو نا، وہ مالک کن کہے گا۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ دھیان میں رکھا کرو کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا۔ اور جب دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھو کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے،
یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ یقین رکھیں، سارا قرآن پاک ایک دعا ہے ہمارے لیے۔ دعا امید ہوتی ہے نا، ہر چیز کے لیے دعا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ ہر مشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے۔ یہ مجھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے کہ قرآن پاک کی، کہ ہم کبھی نا امید نہ ہوں۔ کوئی گناہ ہو جائے تب بھی، اور کوئی مشکل پڑے تب بھی، کیونکہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دعا اگر مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، اور دعا مضبوط تو دعا حاوی ہو جائے گی۔ اگر دونوں ہی ایک جتنی مضبوط ہوں تب تو دعا قیامت تک اس مصیبت سے لڑتی رہے گی، یہ یاد رکھیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تہجد اللہ سے محبت کی نماز ہے۔ تہجد کی دعائیں انسان اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی محبت پانے کے لیے مانگتا ہے۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے اور ہر طرف خاموشی ہوتی ہے۔ تہجد کا وہ سجدہ اتنا پرسکون ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا اور روح جسم سے نکل جائے گی۔ پھر جو کچھ ادھورا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز خود ہی ایک بہت بڑا سکون ہے۔ اللہ پاک کی محبت تو اتنی خاص ہوتی ہے کہ اگر انسان چاہے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے نا کہ لگتا ہے جیسے اس اللہ تعالیٰ نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ یقین جانیے قبولیت آتی ہے جب آپ دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہیں نا۔ اللہ کیسے نہیں دے گا آپ کو وہ جس کے لیے آپ سجدوں میں آہیں بھرتے ہیں، وہ تو آپ میں ہی رہتا ہے نا، جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ اور یاد رکھیں کہ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور چھپی ہوتی ہے، اور یہ بات صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کریں اور اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے، ہمیں بہت قریب سے سنتا ہے۔ When you believe that Allah stands with you, then it does not matter who stands against you. Trust in Allah. Allah is the greatest. Believe that He has the power to turn your tears into smiles, pain into growth. What makes you lose hope? When Allah controls everything, trust your Allah. You know, Allah will make everything beautiful at the right place, at the right time. For the best reason, always have faith in Allah. سمندر سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں سے موتی تلاش کر لیتے ہیں، کچھ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں، اور کچھ کو سمندر سے کھارے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ بادل سے برسنے والا پانی ایک جیسا ہی ہوتا ہے، زرخیز زمین اسی پانی سے سبزہ اگا لیتی ہے، صحرا کی ریت اس پانی سے اپنی پیاس بجھاتی ہے، اور وہی پانی چکنے پتھروں کو محض چھو کر گزر جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر دل کے لیے ایک جیسی ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم پر اس کا کتنا رنگ چڑھتا ہے، اور اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے۔ سچ کہوں تو مجھے اس لوگوں پر بہت تعجب ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس تو استغفار موجود ہے جس کے ذریعے وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، بکھرے سمٹ جاتے ہیں، تھوڑا سا حوصلہ اور بہت سا اجر ملتا ہے۔ مایوس نہ ہوا کریں، یقین جانیے بارش میں تو اتنی بوندیں نہیں برستی
جتنے سجدے میں سر رکھنے سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جس امید کے ساتھ مانگتے ہیں ان پر پورا یقین رکھیں، اور یقین اس بات کا رکھیں کہ وہی ہمیں نوازنے والا ہے، وہی ہماری دعائیں قبول کرے گا، وہی ہمیں ان مشکلات سے نکالے گا۔ اور میری اللہ پاک سے ان سب بہن بھائیوں کے لیے دعا ہے جو مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سب مشکلیں آسان کر دے، ان کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ آمین ثم آمین۔